بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراثت درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، صدق اللہ العظیم۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا۔ لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ سورہ قاف کی آیت 24، 25 اور 26 ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالی شانہ نے احوال قیامت میں ایک بہت عظیم خطرناک حقیقت کو واشگاف فرمایا ہے کہ وہ دو فرشتے جو ہمارا کھاتا لکھتے ہیں روز نامچہ اور زندگی بھر کا لکھا ہوا، وہ ہماری عنق گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بوقت آخر نزع کے عالم میں جب انسان دنیا کا کوئی کام کر نہیں سکتا، کوئی بول اب بول نہیں سکتا، اس کا کھاتا بند کر کے لپیٹ کر اس کی گردن میں ڈالتے ہیں، اور قیامت میں اس کا انتشار، اس کو کھولا جائے گا اس کے سامنے، تو اس وقت لکھا ہے کہ یہی دو مقرر فرشتے کرامن کاتبین، یا کوئی اور اللہ مقرر کرے، دو فرشتے مسلط ہوں گے ہر اس شخص پر عذاب دینے کو، دوزخ میں ڈالنے اور پھینکنے کے لیے، کہ جن کو اللہ پاک خود آرڈر دیں گے القیا فی جہنم، اس بندے کو اٹھا کر دوزخ میں پھینکو، ڈال دو۔ القیا، تم دونوں۔ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، لیکن مجرم کو پکڑنے کے لیے جہاں پولیس والے 2 چاہیے وہ 4 اور 10 بھیجتے ہیں، اس کی تذلیل کے لیے، اس کی مزید پکڑ اور سختی کے لیے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وہ کون شخص ہوگا؟ کل کفار، ہر کافر جس میں ایمان نہیں۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آخری ترین درجے کا، جس کو ہم رتی برابر کہتے ہیں، ایک شمع اور ذرے کی مقدار، ایک خشخاش کے دانے اور رائی کے دانے جتنا ایمان بھی بیکار نہیں، بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی کارآمد ہے۔ اور
ہیرا کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں بکتا ہے۔ ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کا وہ سب سے بڑا ہیرا جو انسانوں کے ہاتھ لگا، کوہ نور، سلطنت مغلیہ کے خزانوں میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے قیمتی تھا۔ اور جب ڈاکو اور چور آئے، یہ انگریز اور دوسری قومیں، اور چور وہاں داخل ہوتے ہیں جہاں ان کو امید ہو کچھ چیزیں مل جائیں گی، ویسے تو مرنے مار کھانے کوئی نہیں آتا، پکڑے گئے تو انہوں نے جہاں اور خزانوں پر ہندوستان کے ہاتھ صاف کیے، وہ کوہ نور ہیرا تو لے اڑے، بعضی عمارتیں جو شاہ جہان نے بنائی تھیں ان کے پتھر بھی لے گئے، انہیں لالچ۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں، کفر کی نحوست دیکھو کہ ہر کافر پر دو خاص فرشتے مسلط کیے جائیں گے، کلا کفار۔ یہ نرا کافر ہی نہیں تھا، اس میں اور بڑی گندی اور بری خصلتیں تھیں۔ ایک یہ کہ عنید، یہ حق کا بڑا پکا دشمن تھا۔ ابو جہل اور لہب اور عتبہ اور شیبہ کی مثالیں تاریخ میں ایسے ہی نہیں، ان کو مسلمان کو دیکھتے ہی انتہا سے زیادہ غصہ چڑھتا، آگ لگ جاتی، ان کا دل کرتا ہے ان کو ہم کچے چبا جائیں۔ فرمایا کہ یہ حق کا پکا دشمن تھا، کل دنیا میں خود تو بلائی کیا کرتا۔ یہ باتیں خاص تو ہیں کفار کے ساتھ، ہمیں اس لیے بتلائی جاتی ہیں، تمہارے اندر اگر یہ جراثیم ہو تو کسی طور مناسب نہیں، مسلمان ہو کر کافروں والا کام کرے، دوسروں کو بلائی سے روکنا، اور روکنے کے بڑے عجیب و غریب انداز ہیں، اور نئے نئے اور جدید جدید۔ ایک بندہ تقریر کر رکھا تھا اور اس نے مضمون بھی لکھا کہ یہ جو جتنے نیک کام تم کرتے ہو تم پاگل ہو، حج ایک دفعہ کیا تو اگلے سال پھر چلے جاتے ہو، عمرے پہ پیسے ضائع کرتے ہو، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی غریب مسکین نہیں، وہ بھوکا بیٹھا ہے اور تو عمرے پہ اڑا ہوا ہے، اور تو قربانیاں کر رہا ہے اور پڑوسی تیرا اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، اور فلان جو ہے اس کی بیٹی نکاح کے بغیر بیٹھی ہے کہ کوئی جہیز ہو، خرچہ ہو، اور تو قربانیاں کر رہا، ادھر نہیں پیسے دے سکتے۔ بظاہر بڑی بات اچھی لگتی ہے لیکن نرا کفر ہے، گندے جراثیم ہے، اور بکنے والا وہ بکا ہوا ہے، کسی کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کی نہیں، دین کی نہیں، اخلاص نہیں۔ ورنہ اس مالدار سے کہتا حج ضرور کر، لیکن یہ 2 کروڑ کی گاڑی نہ خرید، 1 کروڑ لوگوں پر لگا، ادھر نہیں آئے گا، دنیا کی کسی چیز میں نہیں مشورہ دے گا یہ کام کر کے یہاں بھی دین ڈال لے، دین سے روک رہا ہے، ملمہ اس کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننا حرام ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا شرعاً سخت منع ہے، ان کی شکل تصویر دیکھنا بھی مکروہ ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے۔ اسی سویرے سویرے جو سانوں لٹن والے بادشاہ ساڈے، انہاں ساریاں دی زیارت بھی کرنے ہیں، پوری پوری کہانی بھی پڑھنے ہیں، انہاں کی کیا کیا ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، دین نہیں، ایمان نہیں؟ جب نہ ہو تو پھر بندہ۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ عنید بھی ہے، مناع للخیر، لوگوں کو ہر برائی بلائی کے کام سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اور اگلا لفظ ہے معتدن، بے حد زیادتی کرنے والا۔ بے حد کس پر؟ اپنی جان پر، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، جہاں تک اس کی زبان کا لفظ جاتا ہے نری زہر ہے یہ۔ ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کہ یہ مریب شک میں ڈالتا ہے لوگوں کو۔ ایمان ہوتی ہے پکی بات،
اور مومن وہ ہے کہ وہ سے ہلے نہ، بالکل جگہ چھوڑنی تو کجا۔ اللہ ایک ہے تو صدا سے ایک ہے، میں کہوں آپ کہیں نہ کہیں وہ ایک یکتا ذات ہے۔ اس کی شان وحدانیت مسلم ہے، الہ معبود وہ اکیلا ہے۔ اب ہم اپنے پاس کافر ہمیں سمجھایا کہ نہیں یوں کر لو اور اس طرح کر لو، کسی اور کی بھی پوجا کر لو، اللہ کی بھی کرتے رہو، اللہ کو وہ قبول نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر سارا ہی دوسرے کے لیے جو تو نے دوسرا معبود چنا ہے نا اس کے لیے تیری ساری عبادت کر دیتا ہوں، مجھے وہ قبول نہیں جس میں شرک اور کفر کے جراثیم پائے جائیں۔ فرمایا کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کافر اس پرلے درجے کا ظالم ہے کہ مخلوق کو خالق کے برابر کرتا پھر رہا ہے۔ جس نے زمین و آسمان کل کائنات ہر چیز کو پیدا کیا اس کے برابر صفت جانتا ہے جس نے ایک مکھی اور مچھر کا پر اور پاؤں اور ٹانگ نہیں بنائی۔ اللہ کے علاوہ خالق اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ نرا جھوٹ ہے کہ فلانے میں بڑی طاقت ہے اور وہ یوں کرتا ہے نا۔ اسباب کے درجے میں اگر کچھ نظر بھی آئے، سورج روشنی دیتا ہے تو یہ روشنی اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں، جب سورج کچھ نہیں تو بندہ ہو کر اور زمین پر چل کر اور ڈینگے مارے کہ میں ایسا کر دوں گا، سب بکواس ہے۔ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اس کافر مشرک ضدی حد سے بڑھنے والے لوگوں کو بھلائی سے روکنے والے، ان کی راہ مارنے والوں کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ رہ کر آ جائیں گے سال، نہیں، وہ بے حد و حساب۔ اگلا جہان جو ہے اس کی پھر ابتدا تو ہے، اللہ نے انتہا کرنی نہیں، یہ اس کا ارادہ ہی نہیں، وعدہ ہے اور قرآن میں مصرح ہے۔ اللہ پاک ایمان اور اس کی صفات نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، روحانی جسمانی امراض کو دفع فرما، ختم فرما۔ یا رب کریم جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ دنیا آخرت کی ہر خیر، مسرت، ترقی، خوشی، راحت عطا فرما۔ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو میں برکتیں، رحمتیں عطا۔ تو کریم ذات ہے، ہم پر اپنا کرم فرما، فضل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن درس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں سورہ قاف کی آیات مبارکہ 24 تا 26 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ اکیلے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین
آباء و اجداد اعزاء و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔